للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پچھلے دو لیکچر سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوات السرایا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج کا لیکچر اسی تسلسل کا ہی حصہ ہے۔ اس میں ہم ان غزوات کی حکمت عملی اور نتائج کے بارے میں پڑھیں گے، جن کے کیا حکمت عملی اس میں اختیار کی گئی اور اس سے کیا نتائج حاصل ہوئے، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے تناظر میں ہم تھوڑا سا جائزہ غزوات کا لیں گے، جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جن کے کہ وہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔ یہ لیکچر ان غزوات کے تذکرے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کو بعد میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پہلے غزوات کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائیں کہ کون کون سے ہوئے تھے، کب کب ہوئے، کیسے کیسے ہوئے، تاکہ ہمارے لیے پھر ایک ہی لیکچر میں مختصراً سب کا جائزہ لینا اور ان کے اسباب و محرکات وغیرہ جاننا آسان ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حق و باطل کی کشمکش روز اول سے جاری ہے۔ باطل اور طاغوتی قوتیں حق کو مٹانے کی کوششیں کرتی چلی آئی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مشرکین کو امن و سکون برداشت نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی، جیسا کہ قرظ بن جابر فہری نے مسلمانوں کی چراگاہ پہ حملہ کیا۔ اسی طرح مختلف عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کاوشیں کرتے رہتے تھے۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں یہودی قبائل کا رویہ بڑا تکلیف دہ تھا، اس لیے کبھی دفاعی کبھی اقدامی جہاد کی ضرورت پیش آئی تھی۔ تو اس لیے ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ کب اقدامی ہوا تھا، کب دفاعی ہوا تھا۔ تو غزوہ کا لفظ غزا سے نکلا ہے، لغوی طور پر اس کے معنی لڑائی اور حملے کے ہیں، اور کتاب العین لغت کی ایک کتاب اس کے مطابق غزوہ جو ہے یہ غزوۃ اوسو غزون، اور اس کی واحد غزوۃن ہے، جمع اس کی غزوات ہے، اور سرایا سریہ کی جمع ہے۔ یہ لغوی معنی ہے رات کو چلنا، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے فوج کا دستہ۔ کم از کم 5 افراد اور زیادہ سے زیادہ 300 افراد پر مشتمل لشکر کو سریہ کہتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ سریہ 400 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ پورے لشکر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اسے سریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کو سفر کرتا ہے تاکہ دشمن پر نظر رکھ سکے اور دشمن اس سے ہوشیار نہ ہو جائے۔ امام یا لشکر کا امیر اسے روانہ کرتا ہے اور وہ دشمن کے شہروں سے دور یا باہر ہوتا ہے، یعنی قائد سریہ میں شامل نہیں ہوتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ میں شامل نہیں ہوتے تھے، آپ اسے ترتیب دے کے کسی صحابی کی سرکردگی میں بھیجا کرتے تھے۔ اصطلاحی تعریف اس کی ہم کریں تو غزوہ اور سریہ کی، تو غزوہ اس فوجی مہم کے کہتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس خود تشریف لے گئے ہوں، چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور سریہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں، اپنے صحابہ کو روانہ کیا ہو یا بھیجا ہو۔ تو سریہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، اور سریہ وہ لڑائی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں شرکت کی لیکن لشکر کو روانہ فرمایا۔
کی تعداد جو ہے غزوات جو ہیں وہ ہجرت کے بعد 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک 8 سال کے اندر اندر ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں دشمنوں کے خلاف جو بھی چھوٹی بڑی جنگی کاروائیاں کی ہیں ان کی تعداد مستند روایات کی روح سے 82 ہے، جبکہ غزوات کی تعداد 27 ہے، جن میں سے 9 میں قتال پذیر ہوا تھا، بدر میں اور احد میں، خندق میں، قریظہ میں، مجیسی میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، اور حنین میں، اور طائف میں۔ اور سرایہ کی تعداد میں اختلاف ہے، محمد بن اسحاق نے 36 اور واقفی نے 48 بیان کی ہے۔ اچھا، یہ غزوات و سرایہ کا ایک چارٹ میں نے کل بھیجا تھا گروپ کے اندر۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کون سا غزوہ اور کون سا سریہ کب ہوا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس میں لڑائی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور کس وجہ سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ تو اس میں آپ اس کو مفصل دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ محفوظ بھی کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا، بالخصوص جو معلومات ہیں ان کے بہت کام آئے گا۔ پھر اسلام سے پہلے جو جنگوں کے حالات تھے اگر ہم ان کا جائزہ لیں، اور پھر اسلام پہ جو دین کا جائزہ لیں تو ہمیں بات کافی سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام سے پہلے معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، کئی کئی صدیوں تک جاری رہتا تھا، نسل در نسل یہ جنگ جاری رہتی تھی، یہاں تک کہ لوگ لڑائی کی وجہ تک بھول جاتے تھے، بس یہ یاد رہتا تھا کہ فلاں قبیلہ میرا دشمن ہے، اس کا بچہ تک قتل کر دینا میرے اوپر لازم ہے۔ جنگ کی وجوہات میں گھوڑے کو پانی پلانا جیسی معمولی باتیں شامل ہیں، اور حتیٰ کہ ایک جنگ تھی، یہ جنگ بسوس دور جاہلیت میں عرب کی تاریخی جنگوں میں سے ہے، جو صرف ایک اونٹنی کے مسئلے پر بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان ہوئی تھی اور 40 سال تک جاری رہی تھی۔ مولانا حالی نے اپنے شعر میں اس طرح کے نقشے کو کھینچا ہے، کہتے ہیں کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو یعنی چھوٹی سی بات پہ کہ تم نے گھوڑا آگے کیوں بڑھایا، اور تم نے پہلے اپنے جانور کو پانی کیوں پلایا، تو اتنی سی بات پر جو ہے نا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اب اگر ہم غزوات و شرائط میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی اس کا ہم جائزہ لیں، تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبی اور کمال سے متصف فرما کر آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، جو کہ وسط البلاد سے کہا جاتا ہے، اور قرۂ ارض کے مرکزی جگہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر، کوئی اینٹ پتھر کا گھرانہ، کوئی کپڑے چمڑے کا خیمہ باقی نہیں رہے گا آ، جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، رغبت سے ماننے یا مجبور ہو کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو، اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اپنی ہر ممکنہ کوشش فرمائی، ترغیب و ترہیب، تالیف قلبی، صلح دوستی کا ہر انداز اختیار فرمایا۔ تو اس سلسلے میں جہاں جہاد کی ضرورت پیش آئی آپ نے جہاد بھی فرمائی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جس طرح مقاصد جنگ وحشیانہ تھے، اسی طرح انداز جنگ بھی ہولناک اور غیر انسانی تھے، جن کی کوئی اصول نہیں تھا، کوئی بنیاد نہیں تھی۔ دشمن کو آگ میں زندہ جلانا، اعضاء کاٹ دینا اور زندہ انسان کی کھال اتارنا یہ عام سزائیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور جزیہ کی پیشکش کے بعد جنگ کو آخری حل کے طور پر اپنایا، اور اس میں بھی جنگی اصول، مقاصد اور مختلف حکمتیں پیش نظر تھے، اور کسی بھی صورت میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہیں فرمایا۔ جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دیا، اور مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، اعلی کلمت اللہ۔ محض جنگ برائے جنگ حوصلہ، آپ نے اس بات کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور جو کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار، یہ جو مغرب کا مقولہ ہے اس کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور جو حکمت عملی اور جو اس میں حکمتیں تھیں تو ان کا جائزہ ہم لیں تو اس کا ایک حکمت تھی الگ اسلامی ریاست کی تشکیل۔ تو مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کے اعلان کے بعد دن بہ دن بڑھتی ہوئی مشکلات اور رکاوٹوں کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں الہی سے ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں مختلف قبائل اور مختلف طرح کے لوگ آپ کو ملے۔ داخلی خارجی فتنے مسلمانوں کے لیے ہر وقت تکلیف کا باعث بنتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن ریاست کی تشکیل کے لیے وسیع حکمت عملی پر مبنی ایک ترتیب قائم کی، اور اس سلسلے کی ایک لازمی اور اہم کڑی جہاد کے لیے افرادی قوت کی فراہمی تھی، جس کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی کہ تمام علاقوں میں اسلام قبول کرنے والے افراد پر لازم تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کریں۔ ابتدا میں یہ لازم تھا تاکہ الگ اسلامی ریاست کی تشکیل ہو سکے، یہ حکمت عملی اپنائی گئی۔ پھر دوسرا تھا کہ گزرگاہوں پر قبضہ کیا جائے۔ دفاعی حکمت عملی میں سے ایک یہ تھی کہ جن علاقوں سے اسلام مخالف گروہوں کا گزر ہوتا، ان علاقوں کو آپ مصالحت اور معاہدات کے ذریعے اپنا حلیف بنا لیتے تھے، اور بدر کی شکست کے بعد شام کی تجارتی شاہراہ جو مدینہ منورہ کی مغربی سمت سے نکلتی تھی، اس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور اسی صورتحال پر صفوان بن امیہ نے یوں کہا تھا کہ محمد اور ان کے اصحاب نے ہماری تجارتی شاہراہ کو بہت مشکل بنا دیا ہے، آخر ہم ان کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں؟ وہ ساحل چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اب سمجھ سے بالا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم بیٹھے رہے تو اپنا راس المال بھی کھا جائیں گے اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہماری اقتصادیات کا دار و مدار گرمیوں میں شام کی تجارت اور سردیوں میں حبشہ کی تجارت پر ہے۔ پھر مختلف قبائل سے مصالحت اور معاہدات کیے گئے، اور کچھ قبائل نے قیام امن کے لیے خود معاہدات کے پیشکش کی، جبکہ کچھ قبائل کے افراد مسلمان ہو رہے تھے، اس لیے مصالحت کی خود صورتحال قائم ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قبیلے کی جو اہل مکہ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہ رہا ہوتا یا نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا تو اطلاع موصول ہوتی ہے، آپ فوراً کی سرکوبی کے لیے نکلتے تھے، جیسے غزوہ غطفان تھا، بحران تھا، ذات الرقاع اور کیفرت القدر، سریہ ابو سلمہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آپ نے جاسوسی کی حکمت عملی بھی اختیار فرمائی، اور بر وقت آپ روانہ فرما دیتے تھے، اور دشمن سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور عہد نبی میں حجاج بن الاد سلمی صاحب ثروت مسلمان تھے، خیبر میں بھی شریک ہوئے، ان کے مال و عیال مکہ میں تھے۔ وہ آپ کی اجازت سے مکہ گئے، اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، اور انہوں نے جا کے آ، مکہ میں قریش کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی ہے، تو خیبر میں، اور ان کے ساتھی منتشر ہو گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قید ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے غنائم خریدیں اور اہل خیبر محمد کو مکہ میں بھیج دیں۔ تو اس خبر سے اہل مکہ بڑے خوش ہوئے، اور لیکن حضرت عباس جنہوں نے ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حجاج نے ان کو تنہائی میں اصل بات بتائی، اور وعدہ لیا کہ 3 روز بعد عباس قریش کو اصل صورتحال بتائیں گے۔ تو جب انہوں نے اصل صورتحال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تو کفار بڑے حیران ہوئے، اور حجاج نے حضرت عباس کو بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں،
کہ آپ نے خیبر کو فتح فرما لیا تھا۔ تو یعنی یہ ایک جاسوسی کی یہ بھی ایک حکمت عملی اختیار کی جاتی تھی۔ پھر آپ مشاورت بھی صحابہ سے کیا کرتے تھے، جیسے بدر کے موقع پر یہ مشاورت کی کہ جنگ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑی جائے گی یا باہر کے مقام متعین کیا جائے گا۔ اسی طرح احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر جب سلمان فارسی کی رائے کا احترام کیا گیا تھا اور خندق کی تدبیر اختیار کی گئی تھی۔ پھر اکثر غزوات میں حضور علیہ السلام اپنا ارادہ پہلے نہیں ظاہر فرماتے تھے کہ ہم نے جا کے حملہ کرنا کہاں ہے، جیسے فتح مکہ کے موقع پر محض تیاری کا حکم دیا تھا، اور اسی تدبیر کے ضمن میں اکثر غیر سمت لشکر کو چلنے کا حکم عطا فرماتے اور نامن اس راستے کا انتخاب فرماتے۔ اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں بھی الگ کر دی جاتی تاکہ دشمن کو فوج کی نقل و حرکت کا بآسانی علم نہ ہو سکے۔ اور پھر قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہر وقت تیاری کا حکم دیا گیا ہے، آ، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ہے، اور تیار رکھو ان کے لیے جو تم طاقت رکھتے ہو، اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے ڈراؤ تم اس قوت کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو عسکری فنون اور حربی تربیت میں یہ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور آپ کا فرمان بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو حسین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا، کاریگر یعنی تیر بنانے والے کو جو اس کے بنانے میں ثواب کی امید رکھے، تیر انداز تیر چلانے والے کو، اور فرمایا اور اسی کے لیے تیروں کو اٹھا کر رکھنے والے اور اسے دینے والے کے لیے بھی اجر ہے۔ تو اس تمام تفصیل کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر امکان قوت اور جدید وسائل اور حکمت عملی سے کام لیا، اور اپنے صحابہ کی اس پر حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات اس میں ہے توکل اللہ، توکل اختیار کیا گیا۔ دستیاب مادی وسائل کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے پیغمبر الہی ہونے کے سبب آ، آپ کو نصرت الہی اور تائید الہی تو حاصل تھی، لیکن پھر بھی آپ نے توکل اختیار کیا، اور اس میں امت کے لیے بڑا سبق ہے۔ اور بڑے خشوع و خضوع اور اطمینان قلب کے ساتھ آپ ذکر میں دعا میں مصروف رہتے تھے، اور بدر میں، احد میں، خندق میں، ان تمام موقعوں پر آپ نے جیسے دعا فرمائی یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر آپ کا جو عزم و استقلال تھا وہ بڑا دیدنی تھا۔ جو قائد کا عزم و استقلال ہوتا ہے وہ کسی بھی لشکر کا حوصلہ بلند کرنے میں بڑا مفید و معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہر مشکل اور نازک وقت میں عزم و استقلال، قناعت، صبر، دلیری، بلند حوصلہ، راست بازی، قوت برداشت، حق گوئی کی آپ کا شیوا تھا۔ اور جتنے بھی پورا آزمائش ماحول ہوتے آپ اس میں صبر کرتے، عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتے، جیسا کہ احد جیسے پورا آزمائش سخت اور گمبھیر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم و ہمت کا اظہار کیا، ثابت قدمی سے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ احزاب میں سخت موسم تھا اور فاقہ کشی تھی، تو وہاں بھی آپ نے خندق کی کھدائی میں مصروف رہے، اور صرف مقصد یہ تھا اعلی کلمت اللہ، اور آپ اپنے لشکر کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے جاتے تھے۔ اور پھر عسکر کی جمع عسکر فوج کو کہتے ہیں۔ تو ایک اہم ترین نفسیاتی حکمت عملی جس کا انتظام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر میں ملتا ہے، کہ آپ نے دشمن کو مرعوب کرنے کی خاطر ایسا انتظام بھی فرمایا کہ مسلمان سپاہ کی تعداد کثرت سے معلوم ہو، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ہر سپاہی کو اپنے لیے الگ الگ آگ جلانے کا حکم دیا کہ اس سے پتہ چلے کہ لوگ زیادہ ہیں اور اہل مکہ پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے۔ اسی طرح خندق کی طویل اور اس کھدائی سے اہل مکہ واقف نہیں تھے، اور وہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ مرعوب ہوئے کہ یہ کیا چیز ہم نے آج پہلی بار دیکھ لی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملیوں میں سے ایک اہم ترین یہ ہے کہ میدان جنگ کے لیے دشمن سے پہلے پہنچ کر اپنے لیے جغرافیائی اعتبار سے محفوظ، آسان اور بہترین مقام کا تعین کر لیا جائے، اور اس ضمن میں صحابہ برائے کی آراء کا لحاظ بھی کیا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے بدر کے سلسلے میں بتایا تھا کہ وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا احترام کیا گیا اور جگہ کو بدل لیا گیا تھا۔
اور بدر میں کامیابی کے دیگر اسباب کے اعتبار سے بظاہر جو طور پر ایک سبب جغرافیائی پوزیشن کا تعین بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر نئے ہتھیار کو نہ صرف قبول کیا بلکہ استعمال بھی کیا۔ تیر، نیزہ، بھالا، برچھی، تلوار، ڈھال، زرہ، خود، اس کے علاوہ قلعہ توڑنے والے جتنے بھی آلات ہوتے ہیں، منجنیق، کبوت، دبابہ وغیرہ، یہ تمام آپ نے ان سے کام لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا، اس کو ٹرائی کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی میں مقصد اعلی کلمت اللہ تھا، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ قریش اور ان کی سرکردگی تھی۔ اس لیے ہجرت کے بعد آپ نے دیگر اغراض سے مہمات روانہ کی، جن میں سے ایک چند کا مقصد قریش کے متعلق معلومات کا حصول تھا۔ کبھی ان کو اقتصادی اعتبار سے ضرر پہنچانا تھا، کبھی قافلے پر حملہ کرنا تھا، بعض اوقات ان کو گرفتار کرنا تھا۔ مثلا رمضان المبارک 1 ہجری میں حمزہ کی سرکردگی میں 30 مجاہدین کو بھیجا۔ قریش کے کچھ افراد سے سامنا ہوا لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طرح سفر 2 ہجری میں مکہ سے شمال کی جانب ابوا یا ودان نامی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور قریش کے کسی کافر سے سامنا نہیں ہوا، لیکن وہاں پر لوگوں پر اسلام کا روب بیٹھ گیا اور بس اللہ کے لیے تیار ہوئے۔ اور مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلا نامی علاقے کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو 8 یا 12 مجاہدین سمیت بھیجا، اور ہدایت دی کہ قریش کے قافلہ کا انتظار کریں اور اس کے متعلق آگاہ بھی کرتے رہیں۔ ایک مختصر کفار کا قافلہ نظر آیا، جھڑپ ہوئی اور ایک کافر مارا گیا، اور مسلمانوں کو تب بہت سا جو مال غنیمت ہے وہ حاصل ہوا۔ غزوات و سرایہ سے جو نتائج ہمیں حاصل ہوئے وہ چند کہ ایک تو تھا کہ مسلمانوں کی حیثیت اور مقام متعین ہو گیا۔ عربوں کے جو عرب کے تو مشرکین تھے، اور وہ مسلمانوں کو کوئی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا مقام اور حیثیت ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ بدر میں مشرکین اس زوم میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ مسلمانوں کو سفر ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن ان کو شکست کا سامنا ہوا۔ غزوہ خندق میں سب قبائل مل کر حملہ آور ہوئے تھے لیکن شکست سے دوچار ہوئے، کیوں انہیں یہ سمجھنا پڑا کہ یہ کوئی معمولی گروہ نہیں ہے بلکہ نصرت الہی ان کے ساتھ ہے۔ پھر ریاست مدینہ ان کو مدینہ منورہ کو تسلیم کرنا پڑا، ریاست اور مسلمانوں کا امان حاصل ہوا، جس سے اشاعت اسلام میں مدد ملی۔ اشاعت اسلام میں مدد ملنے کی 2 صورتیں تھیں۔ اولی، مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مفتوحہ اقوام نے جو اسلام قبول کیا۔ دوسرا، ریاست مدینہ اور مسلمانوں کی حیثیت کو چاروں نہ چار مشرکین کو قبول ہی کرنا پڑا، جس سے تبلیغ دین کے مواقع میسر آئے۔ 9 ہجری عام الوفود مانا جاتا ہے، جس میں مختلف جگہوں سے قبائل مدینہ منورہ آئے اور اکثر نے اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے۔ غزوات و سرایہ میں مختلف مواقع پر اس بات کا علم ہوا، جیسے بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ اس کے علاوہ جب آپ نے مٹھی پھاڑ کے کفار کے لشکر کی طرف پھینکی تو ہر کافر کی آنکھیں اس سے متاثر ہو گئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے پیارے محبوب، جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اسی طرح اس سے معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اموال غنیمت، اموال فیع کثیر تعداد میں حاصل ہوئے، اور معاشی آسودگی حاصل ہوئی، جیسے غزوہ بدر میں بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا، اور پھر جو ان سے فدیہ حاصل ہوا تھا وہ بھی معاشی فوائد کا سبب بنا۔ نعیم صدیقی صاحب نے اس کی تو تعداد رقم کی 2.5 لاکھ درہم بتائی ہے،
اور یہ جنگ بدر کی قریش مکہ کے لیے معاشی سانحہ کے مسلمانوں کے لیے معاشی فائدے کا سبب بنی۔ پھر مفتوحہ علاقوں کی بدولت رقبے میں وسعت آئی، جغرافیائی طور پر رقبے میں اضافہ ہوا، خیبر فتح ہوا، تو آپ نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی۔ ان کے ساتھ معاہدہ یہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے، اور مسلمان جب مناسب سمجھیں انہیں خیبر سے نکالنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ پھر غزوات کی معاشی اہمیت کے علاوہ ان کی سیاسی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض قبائل اور یہود مدینہ غزوہ بدر کے بعد میں ساکن مدینہ میں شامل ہوئے، اور قرآن کریم نے ان کے سیاسی اور معاشی اثرات کا جائزہ لیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، زمین میں تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ تمہیں اچک لیں گے، بس لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا اور تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو معاشی اعتبار سے چند یہ اصول بھی سامنے آئے۔ پہلا تھا کہ غنیمت کا اصول تھا کہ جب کوئی حکمران دوسرے علاقے پر چڑھائی کرے تو فتح کے بعد جو بھی مال بچتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ پھر خراج ہوتا ہے غیر مسلم کی زرعی زمینوں کی پیداوار سے جو محصول وصول کیا جاتا ہے اسے خراج کہتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی علاقہ لڑائی یا جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دیا تو ان پر محصول لگایا جاتا ہے، اس کو فی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب مسلمان کسی ملک کے علاقے کو فتح کریں تو اس ملک پر لگائے کے محصول کو بھی فی کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ محصول، اور دوسرا جنگ کے بغیر اگر ہتھیار ڈال دیں تو جو مال حاصل ہوگا اسے فی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد غیر مسلم آبادی سے وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمان کسی ملک کو فتح کرتے تو وہاں کی غیر مسلم رعایا کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کرتے، اور اسلام قبول کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، اور جو لوگ جزیہ دیتے تھے انہیں اہل ذمہ یا ذمی کہا جاتا ہے۔ اور خمس کا مطلب ہوتا ہے پانچواں حصہ، مالی غنیمت، معدنیات، خزانوں اور سمندر سے نکالے گئے موتیوں پر 20% معصول لگانا خمس میں شامل ہے۔ قرآن مجید نے اس قاعدے کو اس طرح سے بیان کیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، اور تم جان لو بے شک تم نے غنیمت حاصل کی کوئی شے بھی وہ پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا پانچواں حصہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعی اور انتھک جدوجہد سے صرف 22 سال کی مدت میں اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا، اس کی شعاعیں دوسرے ملکوں پر بھی پڑنے لگی، ہر طرف امن و امان ہو گیا، عزت و عصمت محفوظ ہوگی، تہذیبی اخلاقی قدریں بحال ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرق و مغرب کے معاندین گفتگو کرتے ہیں تو انہیں سوائے برائی کے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جب وہ عہد نبوی کی جنگوں پر بحث کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے ہیں۔ ایک ہے کہ عہد نبوی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ ان کا کام حاصل ہو سکے۔ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کا مقصد، ان جنگوں کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے اندر خوف و ہراس اور دہشت پیدا کرنا تھا، تاکہ لوگ مائل با اسلام
اور کہتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف لوگوں کا کوئی رد عمل ہوتا تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی. تو یہ اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں. تو عہد نبوی میں واقع جنگوں کے کیا محرکات تھے دیں گے ابھی. اس سے پہلے ہم یہ وضاحت ضروری ہے کہ سلسلے میں اسلام کا کیا موقف ہے. اور اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا ہدایات موجود ہیں، اور یہ باتیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی تو بآسانی غیر جانبدارانہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان جنگوں میں پہل کس نے کی تھی، اور جو اسلام کے جو دشمن ہیں وہ اسلام پر جو بدنام کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں، باتوں میں کتنی صداقت کتنی حقیقت ہے. تو اسلام خوف، ڈر اور بدامنی کی ضد ہے. اس کا مطلب ہی سلامتی ہے. انسانی زندگی کے کسی ایک شعبہ میں نہیں بلکہ تمام شعبوں میں یہ مطلوب ہے، اور اگر کوئی معاشرے میں بگاڑ اور بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں ایسا بندہ مجرم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرما کر اسے بہت سارے حقوق سے بھی نوازا ہے اور اپنی دوسری مخلوقات پر سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. اس کے بعد پہلو کا ذکر قرآن مجید میں صراحت اور بعض کنایتن کیا گیا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، ان کو ستھری چیزیں دی اور ان کو ہم نے روزی دی، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل ہم نے کیا. اور ایک دوسرے مقام پر انسان کو بہترین خلقت قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پوری انسانیت کو قابل تکریم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ شریفانہ اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور سختی سے منع کیا گیا ہے. اگر کسی معقول وجہ سے حالات دیگر کو ہو جائے اور اس میں بدتمی اور خوف کی بھی داری ہو جائے تو اس وقت اسلام جو حکم دیتا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں اسی بات کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے. پھر دین میں کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ دین اسلام کے قبول کرانے میں سختی سے کام نہ لیا جائے، ہاں، بلکہ قول حسنہ کے ذریعے دین کی اہمیت اور افادیت کو ظاہر کیا جائے. اس کے بعد جس کا جی چاہے اسے قبول کرے اور جس کا جی چاہے تو وہ نہ کرے. اسی حوالے سے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. یعنی اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور چکائے ہوئے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم گردن رکھیں پر سے اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر یہی حکم پہنچا دینا ہی ہے. تو یونس نے فرمایا افا انت تکرہ الناس حتی یقولوا، تو کیا لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں. اور پھر بقرہ میں بعض الفاظ میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اور
فتبین الرشد من الغی، اور صحیح بات خیالات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی دینی معاملات میں جبر و تشدد سے اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے مذہبی مقامات کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب اسمار کر دی جاتی۔ پھر اسلام کا جو خدا ہے صرف رب المسلمین ہے، بلکہ رب العالمین ہے۔ اس کا رسول رحمت المسلمین نہیں ہے، صرف رحمت للعالمین ہے۔ تو اسلام کی تعلیم آفاقی ہے، ابدی ہے، اس کا مخاطب دنیا کا ہر آدمی ہے۔ اس لیے اسلامی نظام قانون کے مطابق مسلمانوں کی طرح غیر مسلم کی بھی جان و مال عزت آبرو محفوظ ہے۔ اس کے نزدیک پوری انسانیت ایک خاندان، ایک کنبہ ہے جہاں تفریق ذات کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ زور زبردستی ہے، نہ کوئی تشدد ہے، اور نہ ہی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے دل آزاری کی اجازت ہے۔ اسلام سختی اور تشدد کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اے لوگوں جو ایمان لے اللہ کی خاطر راہ راست پر قائم رہو، راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتری نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت لگتا ہے۔ یہ ایک اور مقام پر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہل ان کے سامنے مخاطب ہوں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو، سلام تارکت کر دیتے ہیں۔ اور فساد کے ذریعے سماج اور معاشرے میں جو بدامنی پھیلتی ہے، بےایمانی کا دورہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں ان کی وضاحت اور ممانعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ فساد برپا نہ کرو۔ کفار اور مشرکین دین کے کھلے دشمن ہیں، اس کے باوجود ان کے اچھے برتاؤ کے حوالے سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ لوگ جن اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک سے آگے بڑھ کے جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگے۔ اور دنیا انسانیت کے سامنے اسلام کو کس طرح سے پیش کیا جائے اور اس کے متعلق بھی قرآن مجید کا رہنما اصول یہ ہے، یہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ تمہارا رب بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی ہوئی ہے، اور لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والے کے حق میں بہتر ہی ہے۔ اور اگر کفار اور مشرکین ایمان نہ لائیں اور وہ جنگ سے بھی الگ تھلگ رہیں اور وہ اسلامی ملک میں ہی رہنا چاہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس حوالے سے قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کرو اہل کتاب سے، ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور اللہ کے دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ تو اس تمام وضاحت سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اہل ایمان کو کسی کے ساتھ جبر و اکراه کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ الہی احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام کو ہی مبعوث کیا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح ذرا بھی انحراف نہیں کیا فرمایا اور ذرا بھی ان سے خلاف ورزی نہیں فرمائی، اور خود آپ کا شروع سے آخر تک غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک رہا ہے اور آپ نے اپنے صحابہ کو جو ہدایات فرمائی ہیں ان کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے، اور وہ خطبہ حدیث میں ہم کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس تمام تفصیل کے بعد اب ہم
جو عہد نبوی کی جنگوں کا جو تجزیہ ہے ہم مختصر کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کا سینہ ایمانی بصیرت سے منور ہوا، نہ دیکھ کر کفار دل ملا اٹھے، ان کا جوش و غضب بڑھتا تھا اور انہیں طرح طرح کی ناقابل برداشت نصیحتیں دینے لگے اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی طرح طرح کی نصیحتیں پہنچائی گئی، قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ اور جب 12 سال گزر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ کی آمد سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ یہاں کے یہودی بھی خوش ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی مدد اور رہنمائی سے کفار یعنی عیسائیوں پر ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی اس کی جو ہے دشمنی اس کی ٹھن گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ تو اس صورت حال میں ہجرت مدینہ پر اس طرح کے جب رد عمل سامنے آئے تو یہ بھی بعد میں مختلف جنگوں میں بھی اس رد عمل کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور میثاق مدینہ کیا گیا، میثاق مدینہ کے ذریعے داخلی انتشار کا انسداد کیا گیا۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے اہم قبائل تھے، پرانی رنجش تھی اور اس وجہ سے لڑتے رہتے تھے۔ اور یہودیوں کے بھی 3 معروف قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اور وہ کیونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مدینہ والوں پر اپنی فوقیت جتاتے رہتے تھے اور برتری کی وجہ سے یہاں کے اصل قبائل سے لڑتے بھی رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کو روکنے کے لیے ایک میثاق تیار کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 نکات پر مشتمل ہے اور 25 دفعات کا تعلق تو مسلمانوں سے ہے، 27 کا تعلق دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے ہے۔ اس میں تمام لوگوں کے حقوق کی رعایت کی گئی اور زور دیا گیا کہ تمام قبائل اور مذاہب کے لوگ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے۔ اچانک کوئی واقعہ پیش آ جائے تو سب مل کر دفاع کریں گے، ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی کھلی آزادی ہوگی۔ اور اگر کوئی بیرونی بندہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا ہے یا اس کے کسی فرد کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کے تدارک کے لیے تیار رہیں گے اور ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے۔ تو اس میثاق کی روح سے بظاہر مدینہ منورہ ہر داخلی اور خارجی خطرے سے اور اندیشے سے محفوظ ہو گیا، لیکن اندرونی طور پر دشمنان دین اپنی تخریب کاری سے باز نہیں آئے۔ اور پھر جب قریش مکہ کو کفار مکہ کو پتہ چلا تو ان کی دشمنی میں اس اضافہ ہونے کی بات نہیں ہوئی کہ مسلمان آسودگی سے رہیں اور اس طرح یہ لوگ آگے چل کے خود مکہ مکرمہ کے لیے ایک خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے قریش نے ایک بڑی کارروائی کی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، جیسا کہ ہم نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کو نکال دو، ان کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر دھاوا بول دیں گے، سب کو فنا کر دیں گے، عورتوں کی عزت کا پامال کریں گے۔ تو اس خط سے منافقوں کا سینہ ضرور چوڑا ہوا تھا، لیکن عام مہاجرین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھی دھمکیاں میں اس خط لکھا کہ مکہ سے بچ کے نکل گئے لیکن مدینہ میں ہم تمہارا صفایا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے شدید دشمن بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے ہی رہتے تھے اور روز بروز مسلمانوں کو نئی نئی خبریں مل رہی تھی، تو اس خطرہ کی وجہ سے رات رات جاگ کے گزار رہے ہوتے تھے اور پہرے دے دے کے گزار رہے ہوتے تھے۔ تو اگر سے کہ مکہ سے نکل جانے کے بعد بھی قریش نے سکون سے نہیں رہنے دیا جب تک کہ کوئی بڑی فوجی کاروائی نہیں ہوئی، اور دھمکیاں دے کر اور افواہیں دے کر تو ہراساں کیا رکھتے تھے۔ پھر قریش مکہ کو خانہ کعبہ کی سہولیت کی وجہ سے تمام عرب میں فوقیت حاصل کی، لوگ قریش کے احترام بھی کرتے تھے اور تجارتی راستہ بھی تھا ان کا۔ تو ان کے قبائل کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان حالات سے دوچار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل میں اپنی آدمیوں کو بھیجنا شروع کیا تاکہ اس سے شامل کیا جا سکتا۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ
رات میں نماز پڑھا کہ مکہ کے، اور امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے۔ ایک دن تو ابو جہل نے کہا کہ تم نے ان کو پناہ رکھی ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نے کہا کہ ہم ہمیں خانہ کعبہ سے روک سکتے ہیں۔ تو ساتھ نے کہا تھا کہ تم ہمیں زیارت سے روکو گے تو ہم تمہیں تجارتی راستہ روکتے ہیں، لیکن ان کا تجارتی راستہ وہاں سے مدینہ سے ہوتے ہوئے جو گزرتا تھا، تو اس لیے وہ چپ ہو گیا۔ تو اب پھر آپ کو حدیبیہ کے موقع پر جو ہوا وہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اقدام کا مقصد ہے کہ بھی بات ہو جاتی ہے مسلمان تھا۔ کا کچھ جو نیم نے آپ کے سامنے کہ منافقین کا کیا رد عمل تھا، اور پھر مثال کے ذریعے سے داخلی انتشار کا انسداد ہوا، لیکن پھر بھی خارجی جو ڈر لگا رہتا تھا، قریش یہاں دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور ارد گرد کے قبائل میں بھی ان کی پوزیشن اچھی تھی، اور مسلمانوں کے لیے زیارت کعبہ پر حج پر پابندی لگاتی تھی۔ تو پھر مسلمانوں کے لیے دفاعی جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو ایسے بھی نازک حالات میں قسم پرسی کی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں اور خاص نبیوں کو بندشوں سے آزاد فرمایا ہے، جس کی وجہ سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے، اور پھر فرما دیا اس دن وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ جن لوگوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے ان کو اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر، تو وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے پیارے حبیب کو دفاعی جنگ کی اجازت دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں کہی جیسے دشمنی سے نہ کہہ رہے کہ وہ ہمارے جنگ کیا ہوا، یہ تمام بات اور لوگوں سے کہ اور سورہ حج میں ہی آئی تھی، اور سورہ حج میں ہی آگے چل کے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ اجازت نہ ہے جنگ برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کریں، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، ہدایات دیکھتے ہیں، تو اس کے سیاق و سباق سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ بس اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوٹ مار کے لیے۔ اچھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہاں رہتے تھے کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ کی نوبت نہ آئے، اور اس غرض کے لیے آپ قرب و جوار کے علاقوں میں وفود بھی روانہ کرتے تھے تاکہ قریش مکہ اپنے تجارت کا خطرہ محسوس کر کے مسلمانوں سے صلح کا ہاتھ بڑھائیں، اور اور آپ نے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ دشمن سے آمنے سامنے کی تو تمنا نہ کرو، لیکن اگر تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر کر بھی نہ بھاگو، یعنی پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، بہادری کے ساتھ پھر مقابلہ کرو۔ اور کون نہیں جانتا کہ عرب کی سرزمین برسہ برس سے غیر معمون تھی، اور ان کے درمیان خون ریزی اور قتل کا لامتناہی سلسلہ جاری تھا۔ بات بات پر تلوار نے عام سے نکل آتی تھی، طاقتور کمزور کی گردن اڑا دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صرف 20 سال بعد فتح مکہ کے ساتھ ہی پورے عرب میں امن و امان کی فضا طاری ہو گئی۔ اسی کے حصول کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کفار اور مشرکین سے جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں پہل کرتے مقصد حاصل کر لیتے، یقیناً آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اقدامی جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ دفاعی جنگ کے ذریعے۔ جنگ بدر سے جنگ عذاب تک ساری جنگیں دفاعی تھی،
یعنی اپنا دفاع کیا گیا تھا، سب کے سب جنگیں یا تو مدینہ کے قریب لڑی گئی تھی یا مکہ مدینہ کے درمیانی مقام پر، اور مقام جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ حملہ اور مشرکین تھے جو اسلام کو مٹانے کے ارادے سے آئے تھے، اور مدافعت کا حق دنیا کا ہر قانون تسلیم کرتا ہے، اور خود عیسائیوں کی جو کتب مقدسہ ہیں ان میں بھی اس بات کا اقرار کیا گیا ہے۔ تو جب باقی تمام لوگوں کے لیے مدافعانہ جنگ جائز ہے، تو پھر اہل اسلام کے لیے اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور صلح کے لیے ہاتھ تو ہمیشہ بڑھایا گیا، لیکن ان لوگوں نے صلح کے لیے خود ہی نہیں ماننے کا اظہار کیا، تو پھر اس میں اسلام پر کیسے پھر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم بدر میں بھی دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے جو سرایہ روانہ کیے گئے، اس میں کسی بھی سریہ میں قریش سے مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، لیکن ان سرایہ کا یہ مفید نتیجہ نکلا کہ مختلف قبائل سے معاہدے ہو گئے کہ یا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا غیر جانبدار رہیں گے، تو اس سے قریش کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا، تو اسی بوکھلاہٹ میں قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مدینہ والوں کے جو مویشی ہیں وہ بکا کے لے گئے، اور اس حرکت کے ذریعے قریش مکہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم 300 میل دور رہنے کے باوجود تمہارے گھروں سے مویشی بکا کے لے جا سکتے ہیں، تو پھر ہم تم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے مختصر سے جماعت میں مغرور نہ ہو۔ تو مسلمانوں نے ان قریشی لٹیروں کا تعاقب تو کیا، لیکن ان کو پا نہ سکے، تو ابتدائی حملہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قریش مکہ کی طرف سے ہوا ہے، تو مسلمانوں پر پھر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے پیش نظر چند افراد پر مشتمل قافلے کو ادھر ادھر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ قریش مکہ کی کارروائی کی خبر ملتی رہے، اسی غرض کے لیے ایک مختصر دستہ عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ہجرت کے 17 ماہ بعد ماہ رجب میں روانہ کیا، اور انہیں تحریر دی اور کہا کہ 2 دن کی مسافت کے بعد اس کو کھولنا، اور آپ کو یہ واقعہ میں نے سنایا ہے کہ اس میں لکھا تھا، ہدایات لکھی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے اس میں لکھا تھا کہ جب تم میری اس تحریر کو دیکھو تو یہاں تک چلو کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیانی نخلا میں اترو، اور وہاں رہ کے قریش کی کاروائیوں کی دیکھ بھال کرو، ان کی خبروں سے ہمیں بتاؤ، تو یہ دستہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، یہاں سے قریش مکہ کی کاروائیوں سے آگہی حاصل کی جا سکتی تھی، تو یہاں پر ایک تجارتی قافلے سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، تو ان کے لیے یہاں پر کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان سے مقابلہ نہ کریں، لیکن مشکل تھی کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، تو پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ابتداء کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت مبارکہ نازل فرمایا، جس سے اس کا مفہوم یہ تھا کہ قریش کی زیادتیوں کے سامنے یہ واقعہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر قریش نے بدر میں مقابلہ آرائی کے لیے بھی مسلمانوں کو مجبور کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کبریٰ سے پہلے 1 مہینہ پہلے 150 یا 200 صحابہ کو ساتھ لے کر مقام ذی سیرہ تک گئے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ کا شراغ دستہ نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کا مال تجارت جو ہے وہ شام کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام شیرہ تک تشریف لے کر گئے تھے، اور اس کاروائی کا مقصد بس یہ تھا کہ آپ کا ان سے سامنا ہو، ان سے براہ راست بات چیت ہو سکے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو یہ قافلہ گزر چکا تھا، تو یہاں سے اسلامی تاریخ میں غزوات کا ایک نیا باب جو ہے وہ شروع ہوا، اور صحابہ سیر لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو ساتھ بہت زیادہ منافع مال و دولت ان کے پاس تھا، حضور علیہ السلام دوبارہ نکلے تو پھر جس کے نتیجے میں جنگ بدر کبریٰ واقع ہوئی، آپ کا مقصد صرف قافلے کا راستہ روکنا تھا، لیکن بعد میں پھر ابو جہل جو ہے وہ لے کے نکلا، اس کو واپس بھی لوگوں نے جانے کا کہا لیکن وہ واپس نہیں گیا، اور پھر لڑائی وقوع پذیر ہوئی، اور اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا قریش کی طرف سے ہوئی تھی، اور پھر وہ واقعہ بھی آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی ان کے میں بدر کی شکست کا بدلہ لوں گا، اور جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کن جنگ نہ کر لوں اس وقت تک غسل نہیں کروں گا، پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو قسم کو پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لیا اور مدینہ کے قریب پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا، وہاں پہ حی بن اخطب کے گھر پہنچا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا، وہاں سے لوٹا تو سلام بن مشکم کے پاس گیا، اس نے بھی مہمان بنایا اور مسلمانوں کے رازوں کی خبر دی، تو پھر کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے،
तो कि तुम मुझसे अब जाकर मुकाबला कर सको। लेकिन उसने फिर अब कसम तो पूरी करनी थी। तो जाते जाते एक मदीना मुनव्वरा के किनारे अरीस के मकाम पे एक बाग में आग लगा दी। सारी सहाबी साद बिन उमर और उनके हलीफ को खेत में तनहा पाके कत्ल कर दिया, फरार हो गए। तो इस हमले के जरिए अबू सुफियान ने अपनी कसम तो पूरी कर ली, लेकिन वो मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि भाई तुम भी अटैक करो। फिर बनु कैनका ने मुआहिदा शिकनी की थी। और वो जब मुसलमानों को बदर में कामयाबी मिली तो उनके सीने पे ऐसे सांप लौट रहा था। उन्होंने बदतहदी की। तो फिर उनको समझाया भी गया कि बदतहदी ना करो, इस्लाम पे इख्तियार कर लो और ये ऐसी हरकतें ना करो। उन्होंने कहा कि भैया तो आप तो कौन सी में तो ताकत नहीं थी, हमसे लड़कर देखें जरा, आपको पता चलेगा। उन्होंने ऐसी हेकड़ी दिखाई, फिर बनु कैनका के साथ जंग हुई। और फिर उनको वहां से निकलने पर मजबूर किया गया कि वो मदीना मुनव्वरा छोड़ के कहीं और चले। तो यहाँ भी देख लें इब्तिदा किसकी तरफ से हुई है, बनु कैनका की तरफ से। फिर ओहद में भी कुरैश ने बदला लेने के लिए, बदर का बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू की थी। और हमला करने के लिए निकला है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची तो आप फिर सहाबा को आपने तैयारी का हुक्म किया, और सहाबा को फिर जो भी वो मशवरा हुआ, और फिर जैसे भी जंग का फिर लेके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। फिर बनु नुज़ैर ने जो शरारत की थी, वो भी हमने उसका भी जिक्र किया कि उन्होंने भी मुआहिदा तोड़ा था। और जो उन्होंने बदतमीजी की थी, फिर उसके नतीजे में जंग शुरू हुई थी। और फिर बनु नुज़ैर से कहा गया था कि यहाँ से आप लोग निकल जाएं।